دور حاضر کی انتہائی جید، معتبر اور مقتدر علمی اور روحانی شخصیت، جن کی وجہ سے آپ کے یہ مسائل اللہ تعالیٰ حل فرما رہے ہیں، ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت۔ ناظرین، پچھلے چند پروگرام سے سلسلہ باتیں کر رہے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے فرشتوں کے بارے میں، تو آج بھی ہم ان دو فرشتوں کے بارے میں بات کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر دنیا میں بھیجا۔ قرآن شریف میں ان کا ذکر ہے، ہاروت اور ماروت۔ تو حضرت سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں۔ حضرت یہ فرمائیے کہ ان کی کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا، ان کے اندر انسانی اور نفسانی خواہشات پیدا کی، تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی اس میں تھی کہ کیا وجوہات تھیں یا کیا حالات ہیں اس وقت کے، اور کون سے نبی تھے اس وقت کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو زمین پر انسان بنا کر بھیجا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان ملائکہ کے حوالے سے بہت سی دلچسپ روایات جو ہے احادیث میں موجود ہیں، بلکہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 19 سندوں کے ساتھ ان روایات کو نقل کیا ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 20 سے زائد سندیں اپنی تفسیر در منصور میں نقل کی ہیں۔ اگرچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کلام بھی کیا ہے، لیکن وہ روایت ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ جو قصہ جو ہاروت ماروت کے بارے میں روایات میں آتا ہے وہ پائے ثبوت تک ہے اور اس کا وقوع یقینی ہے۔ ہوا اصل میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا کے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں نے زمین پر دیکھا۔ جب دیکھا کہ اہل زمین گناہوں میں مبتلا ہیں، شراب نوشی ہے، زنا ہے، چوری چکاری، قتل و غارت گری، اس قدر گناہوں میں مبتلا ہیں، تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ شکایت کی کہ ان لوگوں کو تو عبادت و اطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ان کی حالت یہ کہ یہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور آپ فوری ان کی پکڑ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے فرشتوں کو بڑی بیزاری ہوئی ان کے اعمال سے، اور ان کے لیے بد دعا کی اہل زمین کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اصل میں میری ذات ان سے حجاب میں ہے، پردے میں ہے، اس لیے ان پر میرا خوف کم ہے، اور تم چونکہ ہر وقت میرے پاس ہو، اس لیے تم پر جو حیبت اور خوف اور خشیت طاری ہے اس درجے کی ان پر نہیں ہے، لہٰذا اس لیے ان سے یہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن ملائکہ کو اس پر اطمینان نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ تم اپنے میں سے پارسا فرشتے چن لو کہ جن کو میں انہی انسانوں میں زمین میں بھیجتا ہوں، تو پھر دیکھتا ہوں کہ وہ جب میرے حجاب میں جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے اعمال کیا ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے 3 فرشتے ملائکہ نے پیش کیے، اور ان 3 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے 4 کام نہیں کرنے ہیں۔ ایک تو شراب نہیں پینا ہے، دوسرا زنا نہیں کرنا ہے، تیسرا قتل نہیں کرنا، اور چوتھا بت کو سجدہ نہیں کرنا۔ یہ 4 شرطیں ان کو لگائیں اور ان کو زمین پہ اتارنا چاہا، تو ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں تو نہیں جاتا۔ اس نے عذر کیا تو ہٹ گیا۔ تو یہ ہاروت ماروت جو 2 فرشتے، یہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ اور عجیب ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ یہ فرشتے ملائکہ میں بھی سب سے زیادہ عابد اور زاہد فرشتے تھے۔ ان کو زمین میں اللہ نے اتار دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اچھا، تو یہ فرشتے زمین پر آ گئے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی خواہشات پیدا کر دی، اور ان کو لوگوں کے لیے تصفیہ اور فیصلوں کے لیے مقرر کر دیا۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تھے، یہ تصفیہ کرتے تھے۔ ایک طویل زمانہ اس میں گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دن ایک خاتون آئی جو بڑی حسین و جمیل، حضرت علی فرماتے کہ اس کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جیسے کہ زہرہ ستارہ جو ہے تمام ستاروں میں سب سے حسین ستارہ ہے۔ اتنی حسین عورت تھی، وہ آئی اور اس نے اپنا مسئلہ و فریاد رکھی، تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو شہوات رکھی تھی وہ شہوات ان کی بھڑک اٹھی، اور ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی جو اس کے ساتھ جو برائی کی، اور ان کو دعوت دی کہ تم اپنا بدن ہمیں پیش کرو۔ اچھا، تو اس پر اس خاتون نے کہا کہ نہیں، میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ میرے ایک بت ہے، اس بت کو سجدہ کرو، تو میرے دین کے جب ہم نوا ہو جاؤ گے تو پھر میں یہ تمہاری بات پوری کروں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری توبہ، یہ شرک ہم سے نہیں ہوگا۔ تو وہ خاتون چلی گئی۔ تو ایک طویل عرصہ جب جتنا اللہ کو منظور تھا خاموشی رہی، اس کے بعد پھر خاتون آئی، انہوں نے پھر وہی بات کہی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری وہ ایک شرط ہے
کہ تم جو میرے شوہر کو قتل کرو تو پھر میں جو یہ تمہاری یہ فریاد پوری کروں گی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قتل تو یہ گناہ کبیرہ، یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا اچھا چلو ایسا کرو، میرے پاس شراب ہے، تم شراب پی لو. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے سوچا شراب تو چھوٹی چیز ہے، کوئی بات نہیں، شراب پی لیتے. تو کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے اپنے گھر پہ اس کے مقام پر یہ لوگ پہنچ گئے تھے، وہاں جا کے انہوں نے شراب پی. جب شراب پی تو ظاہر ہے کہ وہ مدہوش ہو گئے. تو اس بے ہوشی میں انہوں نے اس عورت سے جو صحبت بھی کی، زنا کیا، اور اس کے شوہر کو اس ڈر سے قتل کر دیا کہ اس کا شوہر جو ہے مطلع کر دے گا لوگوں کو کہ ہم نے ایسا کیا. اس کو قتل بھی کیا، اور وہ جو بت تھا اس بت کو سجدہ بھی کیا، یہ شراب کے نشے میں. شراب کے نشے میں. اب جب ان کو ہوش آیا تو وہ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے پردے کھول دیے تھے، تو سارے ملائکہ یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے. تو وہ بڑے ششدر رہ گئے. انہوں نے کہا کہ واقعی یہ کیا حالت ہو گئی. تو سب جو استغفار کرنے لگے کہ واقعی یہ تو یہ خواہشات کا نتیجہ، اور حجاب میں چلا جائے تو ایسا ہوتا ہے. تو اس پر یہ ہے کہ اس کے بعد اس خاتون نے ان فرشتوں سے کہا کہ تم جو آسمانوں پہ آتے اور جاتے ہو، یہ کس وجہ سے جاتے ہو، کون سی چیز تمہارے پاس ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اسم اعظم ہے. تو انہوں نے کہا مجھے بھی وہ اسم اعظم دو اور مجھے بھی آسمانوں پہ لے چلو. تو وہ ان فرشتے دونوں اس جو ہے وہ زہرہ نام تھا اس خاتون کا، تو اس کو آسمانوں کی طرف لے چلے. تو جب آسمانوں تک پہنچے ہیں تو وہاں پر جو اس زہرہ کو تو اچک لیا گیا، اور ان دونوں کے پر کاٹ کے زمین پر پھینک دیا گیا. ظاہر ہے انہوں نے یہ بدکاری کی تھی بطور سزا. بطور سزا زمین پر جب پھینک دیا تو یہ ایک عرصے تک سرگرداں پھرتے رہے. تو ان کو پتہ چلا کہ ایک نبی ہے یہاں پہ جو جمعے سے جمعے تک ایک دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے. انہوں نے سوچا کہ اس نبی کے پاس جا کر ہم دعا کرواتے ہیں تو ہماری توبہ قبول ہو جائے. یہ اس نبی کے پاس جب پہنچے ہیں تو اس نبی نے ان کو کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ دو اختیار دیے گئے ہیں، یا تو تم دنیا کا عذاب برداشت کرو یا آخرت کا. تو انہوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ دنیا فانی ہے، لہٰذا دنیا کا عذاب ہم برداشت کرتے ہیں. تو بابل جو علاقہ ہے عراق کے اندر، اس بابل کے علاقے میں روایت میں آتا ہے وہاں ایک کنویں کے اندر ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جو قیامت تک اسی طرح الٹے لٹکے رہیں گے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں پر ان کو الٹا لٹکا دیا گیا بطور سزا کے، اور قیامت میں پھر دوبارہ ان کو آسمانوں پر پہنچا دیا جائے گا. اچھا حضرت، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ 4 بہت بڑے گناہ ہیں جی جی جن سے خاص طور پہ منع گیا، شراب نوشی، زناکاری اور قتل اور بت پرستی. اچھا، دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی کہ انسان جنہوں نے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ وہ پوشیدہ ہیں، اور پھر اتنی نفسانی خواہشات بھی ہیں، تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے جو انسان اللہ کے نزدیک یا نیک بنتے ہیں ان کا تو پھر بہت ہی بڑا مرتبہ، بہت بڑا مقام، فرشتوں سے بھی زیادہ، فرشتوں سے زیادہ، کیونکہ فرشتے تو ہر وقت اللہ کو دیکھتے ہیں، ان کے سامنے ہیں، اور ان کے اندر وہ خواہشات بھی نہیں ہیں. بالکل یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے جب یہ سب منظر دیکھا تو اس کے بعد سے فرشتوں نے اہل زمین کے لیے استغفار شروع کر دیا. اور آج تک فرشتے اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ ان کو معاف کر دے، کیونکہ تیرے سے حجاب میں ہیں، ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، یہ کمزور ہیں. لہٰذا اس لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. ہم کسی حال میں بھی ہاتھ اٹھائیں. اللہ